روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ابراہیم تیرا خلیل ہے، یعنی صرف تجھ سے محبت کرنے والا تیرا دوست ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اب اپنی اولاد کی محبت بھی شامل ہے، تو پھر وہ تیرا خلیل کیسے ہوا؟ اللہ نے اس بات کا جواب فرشتوں کو کچھ یوں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ صبح ہوتے ہی یعنی 8 ذوالحج کو 100 اونٹ کی قربانی کی۔ دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 9 ذوالحج کو 200 اونٹ کی قربانی کی۔ پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ اب آپ نے اللہ سے فرمایا، اے میرے رب، تو مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو فرمایا گیا، جو تجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہو، جسے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہو، تو وہ قربان کر۔ آپ سمجھ گئے، آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بنا سوال و شکوہ کیے صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بادشاہ کے یہاں دعوت ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو وغیرہ لگا کر روانہ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک چوری اور رسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے رب کی حکم کی پیروی کر رہا ہے تو اسے برداشت نہ ہوا، تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا بہکانے کا۔ اس نے بوڑھے کی شکل اختیار کی اور بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارے شوہر تمہارے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، وہ میرے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کے یہاں گئے ہیں، آج میرے بیٹے کی دعوت ہے وہاں۔ تو شیطان نے آپ سے کہا کہ نہیں، وہ تجھ سے جھوٹ بول کر لے کر گئے ہیں، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی باپ ایسا کرے گا کیا، اپنے ہی بچے کو ذبح؟ تو شیطان نے کہا، ہاں، کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا۔ واللہ، یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ فرمانے لگی، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ تھے ہماری پاک بیویوں کی جذبے، ایسے ہی کوک سے نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جن کی عمر مبارک صرف 7 سال کی۔ شیطان نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بالکل، میرے والد مجھے ایک بادشاہ کے یہاں دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا، نہیں، تمہارے ابو تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے کو لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی باپ ایسا کیوں کرے گا بھلا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ تو شیطان نے کہا، کیونکہ تمہارے والد کو اللہ نے حکم دیا ہے تمہاری قربانی کا۔ یہ سنتے ہی 7 سال کے بچے نے جواب دیا، مرحبا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران ہے اس اطاعت گزاری پر۔ جب شیطان یہاں سے بھی ہار گیا تو آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے ابراہیم، صرف ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنے ننھے سے بچے کو قربان کر دو گے؟ یہ خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے، اور تو میرے راستے سے ہٹ جا، تو مجھے نہیں بہکا سکتا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام وادی منا پر پہنچے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو آپ نے اس کو 7 کنکری ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوبارہ وہ جمرہ ثانی پر پہنچا، پھر آپ نے اسے 7 کنکری ماری جس سے وہ دوبارہ زمین پر دھس گیا۔ تیسری بار وہ جمرہ کبریٰ پر پہنچا تو آپ نے پھر 7 کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہو لیکن تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے، کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کو کنکری مارنا نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے اور مجھے خواب میں کہا گیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز قربانی کروں۔ میرے بیٹے، میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابو جان، میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھ سے ذبح کرو تو چھری کی دھار تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری ابی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور وہ کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے۔ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں گزاری؟ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تب بھی چھری نہیں چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینک دی، جس کی وجہ سے چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ نے چھری سے کہا، پتھر کو تو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، تو میرے بیٹے کی نازک سی گردن پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ کے ایک حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی۔ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، سچے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا لے کر بھیجا اور کہا، اسماعیل کی جگہ اسے رکھنا۔ جب تیسری بار آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی، اور آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وللہ الحمد۔ صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوگا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی جائے گی۔